آپ نے وہ پرچی پکڑی، اس کے اوپر مسجد عمر بن خطاب لکھا تھا تو آپ اس کو پڑھ نہ سکے اور آپ نے وہ پرچی ڈال دی۔ یہ ہے جامع مسجد، شاخشل کالونی کی مسجد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ آج کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے خدمت خلق کا موضوع رکھا ہے، اور یہ کیوں رکھا ہے یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن ہمارے بہت ہی محترم مہمان آج جو ہیں وہ ہیں جناب فیصل کامران، جو کہ DIG آپریشنز ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں فیصل؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارے ساتھ جناب علامہ شام ظاہر ظہیر ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور جناب انتہائی محترم ہمارے ساتھ حسن رضا باقر بھائی ہیں۔ حسن رضا باقر بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا فیصل، دیٹ از کہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پچھلے 2 دن سے دیکھیں تو ہر شخص جو کہ شاید اپنے نام کے سپیلنگ لکھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی اس ملک کی سیاست کے بارے میں اور ہماری آرمڈ فورسز کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ اتنی پختہ نظر آتی ہے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے منہ سے ہم نے سچ سننا تھا۔ جو اس وقت جعفر ایکسپریس کے ساتھ خوارج نے، خوارج صحیح لفظ ہے ان کے لیے، خوارج کا مطلب ہے کہ جنہوں نے دین سے خروج کر دیا ہو، خروج نکل کے بنیادی طور پہ اس کی اگر آپ اصطلاحی ڈیفینیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے خون کو مباح سمجھتے ہیں، مباح سمجھتا۔ اب یہ لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر سب سے پہلی جو ریزسٹنس دی وہ پولیس تھی، جو کہ ڈبے کے اندر تھی، ریلوے پولیس کہتے ہیں اس کو، ریلوے کی پولیس تھی۔ اس شخص کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا کہ میرے پاس 60 راؤنڈ تھے، راؤنڈ کا مطلب ہے گولیاں تھیں، جب 60 ختم نہیں ہوئے تو میں لڑتا رہا۔ یہ بڑی بات ہے، ورنہ وہ اس وقت سرنڈر بھی کر سکتے تھے۔ دوسری چیز کہ ہمارے جو FC کے نوجوان آئے، انہوں نے جب یہ سارا سلسلہ کیا تو پہاڑوں کے اوپر سے ان کو اوپر فائرنگ بھی ہوئی، ایک لمبی داستان ہے، لیکن سب سے اچھی اور ایک پروفیشنل بات جو میرے خیال میں آتی ہے دیٹ از کہ وہ جو لوگ خود کو حملہ کرنے کے ذوق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو ہمارے شوٹرز نے بغیر موقع دیے کہ وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو مار سکیں، ان کو شوٹ ڈاؤن اور ٹیک ڈاؤن کیا۔ ہم بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ملک میں جاب تو کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ جاب شاب کوئی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ خدمت خلق کا اگر موٹیویشن نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ فیصل، یہ بات درست ہے کہ اگر وردی کے پیچھے موٹیویشن، خدمت نہ ہو تو تنخواہ کے لیے کوئی نہیں مرتا۔ بالکل ٹھیک بات، ایسی بات ہی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جو پولیس ہے اس کو اب گرمی آ رہی ہیں، ان کو سڑکوں پہ دیکھیں گے ٹریفک پولیس کو کھڑے ہوئے، تھانوں میں جائیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جب کہ تھانے میں سارے لوگ جاگ نہ رہے ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ تھانے میں جائیں تو لوگ سو رہے ہوں۔ جی، اس میں میرے فیملی میں پولیس میں لوگ ہیں، 24 گھنٹوں میں شاید واش روم کا ٹائم واحد ہوتا ہے جس میں کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہر وقت یا کال پہ ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں یا آن کال بلائے جا رہے ہیں یا یہ اتنی ساری مصروفیت ذاتی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ اس میں فیملی کی سپورٹ کے بغیر، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی، اب میرے کیس میں ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے میری اپنی فیملی سے بات ہو رہی تھی، میں نے اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا، میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ وداؤٹ یور سپورٹ یہ نوکری، اور لاہور تو ایک کیپٹل سٹی ہے، اس کو کرنا اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہو میرے ساتھ، آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہ کریں اس کو کہ ہماری ٹائمنگز کتنی ہے، ٹائمنگ ہے ہی نہیں، صبح فجر کی ڈیوٹی کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد دن کا روٹین کا کام، اس کے بعد پھر ہمارے پبلک کی ڈیوٹی، رات کی ڈیوٹی، کچھ بھی کی ہے، پھر تراویح کی ہے، 24 گھنٹے کی 24 گھنٹے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کرائم پہ موقع پہ پہنچنا ہے، یہ سارے کام جو ہیں یہ خدمت خلق کے جذبے کے بغیر تو نہیں ہو سکتے۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تو کیا ہو گیا، پولیس والا زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا تو تنخواہ ملتی تھی۔ ہاں، یہ کتنا شیلو سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف تنخواہ کے لیے یہ کام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑے، تو آگے سے کچھ جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے سے تنخواہ لے لیں، آپ کرا لیں اپنے بچے کو شہید۔ بالکل، یہ بات تلخ ہے لیکن بات بالکل سچی ہے۔ آج کل ایک ایکسٹرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد کے باہر، بلکہ میں نے تو چرچز کے باہر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگوں نے گھروں کے آگے، ان کے لیے بھی علاقے کی سیکورٹی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی پبلک کی کوئی گیدرنگ یا کراؤڈ کوئی چیز ہوگی، جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہمارے لیے، ہم وہاں پہ عوام کی سیکیورٹی کے لیے پولیس وہاں پہ ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ جہاں چند لوگ کھڑے ہوں گے، جہاں چند لوگوں کی
کوئی افطاری کا ارینج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ اگر کراؤڈ آنا ہے, کوئی 1000-2000 بندے آ رہے ہیں تو پولیس ضرور ہوگی. یہ پولیس جو کھڑی ہے ساری سڑکوں پہ, یہ سحری افطاری کہاں کرتی ہے؟ سڑکوں پہ کرتی ہے. بڑی بات یار ویسے میں نے اپنی ذاتی طور پہ نا, میرا پروڈیوسر بھی کام میں بتا رہے, ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہوا سڑکوں پہ کرتے ہوئے, تو ہم نے آپ کے بہت سے آفیسرز کو دیکھا ہوا ہے, صرف اس سال نہیں, ہم نے پچھلے سال, ہم نے بلکہ خواتین آفیسرز کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ افطاری جو ہے وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ سڑکوں پہ تھڑوں پہ بیٹھ کے کرتی ہیں. بہت بڑا کام ہشام بھائی. ایک وقت تھا, اور خاص طور پہ مجھے یہ وقت یاد ہے کیونکہ میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا, یہ ایپیڈیمکس آیا جب کووڈ کا, تو اس کے اندر خاص طور پہ تو پاکستان میں جتنے ادارے یہ تھے نا تھیلیسیمیا وغیرہ والے, ان کے بلڈ کے بہت ہی زیادہ ریسٹرینڈ آ گئے تھے بلڈ کے اندر نا, بہت ہی کم بلڈ تھا, لوگ جا نہیں رہے تھے, کلیکشن تھی. اس وقت پولیس کے جوانوں نے اپنا خون دیا تھا. میں تو یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا کہ وہ جو جن کے بچے اس وقت زندہ رہے وہ پولیس کے احسان مند ہوں گے ساری زندگی. یہ ویسے بھی سارا سال آپ کی بلڈ ڈونیشنز جو ہیں یہ ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا فرض بحیثیت ایک پاکستانی کے, بحیثیت ایک مسلمان کے باقاعدہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو لے کے سامنے ہمارے کھڑے ہیں, ہم ان کے لیے وہ واپس ان کو لٹا سکتے ہیں؟ تو نہیں ہے. خیر, کیا ہم ان کے لیے وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور کے اوپر اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اس حوالے سے, لیکن میں موجودہ حالات کے مطابق یہ کہوں گا کہ یہ جو پولیس ہے یا یہ جو ادارے ہیں یا جو فوجی جوان ہیں, یہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. بے شک یہ ہم پاکستانی ہی ہیں, ہماری بہرحال شناخت تو ایک پاکستانی ہے. بے شک ہے. یہ ان کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے, خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بلکہ اگر آپ اس کو اگر وسیع کریں تو 3 واقعات آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا, اور پھر کہا ایک طوائفہ نے ایک کتے کو پانی پلایا, تو پھر تو وہ بخشی گئی. آپ مجھے بتائیں, اگر کتے کی خدمت, وہ کتا جس کو اسلام میں رسول اللہ نے رکھنے سے منع فرمایا اور کہا گھر میں نہیں رکھنا, ایک قرات اجر ضائع ہو جائے گا, اس کتے کو پانی پلانے سے اگر بخشش ہو سکتی ہے, تو اگر جوان خون دے رہا ہے تھیلیسیمیا کے اندر, آپ اس کے گواہ بھی ہیں, تو آپ بتائیں یہ کتنا بڑا عبادت کا ایک کام ہے. احساس ہے کبھی اس بات کا؟ یہ اور دیکھیں خون کے جو قطرات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. تو یہ تو کسی کی رگوں میں اپنا خون دوڑانا, یہ نیکی اور اجر کا بہت بڑا کام ہے. جو خدمت حلق کے حوالے سے عنوان ہے, اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک آیت ہے, اور آیتیں تو آپ کو پتا قرآن پاک میں یتیموں کے حوالے سے 10 ہیں, اور حدیث بھی 10 ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ عجیب بلال بھائی بات کیا, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب بندے کا رزق روک لیا جاتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے اللہ آپ نے میری اہانت کر دی, میرا رزق روک دیا, میں نے محنت کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم, نہیں تو نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا. ولا تحاضون علی طعام المسکین, تو نے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا. یہ جو افطاری پہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں درد دل سے الحمدللہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان کی افطاری, اگر دیکھیں گورنمنٹ کے فنڈ جو بھی ہوتے ہیں, میں اور آپ اگر رستے میں دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے اور افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, تو ہمیں رک کے بھی تو ان کا احساس کرنا چاہیے. یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہوگا, وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تو پورے کا پورا مال اپنے ساتھ ہی لے کے جانا چاہتا ہے. وہ جو پولیس والے ہیں جو کہ ہمارے لیے اپنی جان دیتے ہیں, میں بلاسٹ کے زمانے سے یاد کروں, اب بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ حادثے ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام ہے کہ یہ خدمت خلق کرتے ہوئے انہوں نے جان دی؟ اس کا پولیس میں الحمدللہ بہت ہی ایلیبوریٹ سسٹم 2017 کے بعد تو یہ سسٹم ماشاءاللہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنے کا ایک پراپر ارینجمنٹ ہے. ان کا میڈیکل, ان کی فیملیز کی ایجوکیشن, ان کے لیے جو شہید ہے اس کے لیے اس کی فیملی کو گھر دیا جاتا ہے. کانسٹیبل ہے اس سے لے کے کسی بھی رینک تک, کسی بھی رینک تک. میں نے دیکھا ایک بیچی کی شادی تھی جس میں کہ پولیس والے سارے بارات بن کے گئے تھے یونیفارم میں. بالکل ایسا بھی ہے, بالکل ایسا ہے. جہاں کا کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں کا ڈی پی او, ہیڈ آف ڈسٹرکٹ جو بھی ہوگا, وہ ہماری فیملیز ہیں نا, شہداء کی فیملیز کے ہم وارث ہیں. کہیں پہ بھی یہ جوان کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آج یہ جوان اس لیے کھڑا ہے, اسے پتا ہے کہ اگر میری جان چلی گئی, میں زخمی ہو گیا, کوئی معذوری ہو گئی, یا اس سروس میں میرے ساتھ
कोई भी हालात हुए, पीछे मेरा आईजी और मेरा महकमा मेरे पीछे खड़ा होगा, मेरी फैमिली को सपोर्ट। ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है। रिलीजन कितनी बड़ी मोटिवेशन होता है सर? रिलीजन तो देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो रिलीजन ही है। खिदमत खल्क के और लोगों की मदद के, इंसानों को मुश्किल में उनका साथ देने, उनके साथ खड़ा होने के लिए, ये जितने विक्टिम्स हैं, इसके लिए हम वो देखते हैं ना, तो पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी गाइडेंस। इस वक्त अगर पाकिस्तान देखिए, लफ्ज हम कह रहे हैं शहीद, तो वो शहादत का लफ्ज ही बताते हो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ये इसका बैकग्राउंड रिलीजियस है। देखिए, मन कुतिला दूना माली ही फाहुआ शहीद, मन कुतिला दूना अहली ही, जो अपने माल की हिफाजत करते हुए लड़ते हुए मर गया शहीद है। तो ये तो लोगों का दिफा करते हुए, ये मोटिवेशन मेरा ख्याल है, मेरा जाती राय हो सकता है फैसल भाई को इख्तिलाफ हो, मेरा ख्याल है कि जो शहादत और जान देने की बात आती है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा जज्बा होता है मजहब का और दीन का। कि अगर देखे, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अपने अहलो इयाल का दिफा करते हुए मारा जाए वो भी शहीद है। तो ये पुलिस को ये हदीस पता है, वो पुलिस नौजवान को पता है, अगर मैं डाकू से लड़ते हुए मारा जाऊंगा मैं शहीद हूं। अच्छा, मैंने इनके बहुत से ऐसे के वही दर्जात जो एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह को हैं, वही एक नौजवान को। मैंने खुद एहतसाबी का आज बड़ा फैशन है ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या रोल है पुलिस में? इससे ज्यादा अकाउंटेबल कोई और डिपार्टमेंट नहीं है। बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और इसके ऊपर आप मुझसे इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मैं दलील भी दूंगा और उसे प्रूव भी करूंगा। क्या बात है? कोई एक ऐसा महकमा बता दें जिसमें जितनी ये पुलिस फोर्स है, जितनी सजाएं हुई हो, जितनी इसके अंदर डिपार्टमेंटल इलेक्शन शुरू हुए हो, जो कार्रवाई हुई हो, इसके ऊपर चेक्स कितने हो, इदारे देख रहे हैं, स्पेशल ब्रांच देख रही है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, पुलिस के अपने जो ऑफिसर्स हैं, एक कांस्टेबल के ऊपर जितने ऑफिसर्स हैं, वो सारों की, हर एक बंदा हर लेवल पे इतनी ज्यादा लोगों को अकाउंटेबल है। पब्लिक आई है, हर पुलिस वाला बेचारा शोकाज नोटिस लेके फेर रहा होता है। पब्लिक आई है, मीडिया है, आजकल तो इट्स वेरी इजी ना, एक ट्वीट फोन पे फिल्म बनाई और ठीक है, एक ट्वीट करना है आपने और उसमें आपका वो हैंडल लिख देंगे तो वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद कोर्ट्स हैं। आपका कितना मजहबी फर्ज है कि आप वक्त के हाकिम की पुलिस को ओबे करें? अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपने इशारा किया ना कि हमारे मुआशरती रवैयों के हवाले से हेलमेट हो, सीट बेल्ट हो या और कोई, वो मेरी हिफाजत के लिए, जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें देखिए कानून साजी मौजूद है, उससे पहले जहन साजी की जरूरत है। हाँ। और वो जहन साजी कहाँ पर होगी? तालीमी इदारों में होगी, मसाजिद में होगी। अच्छा, मैंने सड़कों पे होती देखी है जी, 1 महीना पुलिस आपको बताती है, वार्न करती है खड़े होके सड़कों पे कि भाईजान आपने बेल्ट पहननी है, वो चलान नहीं करती, वार्न करती है, फिर चलान शुरू करती है। जहन साजी लेना भी तो है ना किसी ने। जी, अब वो देखिए जहन साजी के लिए जो हम किसी बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं वो क्या चीज है। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूं, हुकूमत ने करोड़ों रुपए के इश्तेहारात चलाए थे कि मनसूबा बंदी के हवाले से, लोग उस पर अमल नहीं करते थे, और वही जब जाते थे मस्जिद में, वहां पे कोई एक बंदा उसे वही अगर हदीस सुना देता था कि अगर औलाद कम भी है लेकिन वहां पर तरबियत अच्छी की है तो तुम्हारे लिए जरूरी है। अभी हेलमेट पहननी है, ये मिंबर में जुमे के खुतबे में कहे वो कहने का मकसद ये है कि असर कहां पे हो। कहने का मतलब ये है कि बंदा ये कि यार इशारा तोड़ना केड़ा हराम है, हराम है। हाँ जी, हराम, यही इशारा है जो करना चाहिए, कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। अब ये मसलन अगर एक रोड पे खड़ो कि पुलिस वाला कहेगा तो ये आवाम नहीं, अगर वही मिंबर से जब कहा जाएगा ना कि जैसे अगर नमाज छोड़ते हो बात पुरस होगी तो इस चीज की बात पुरस होगी, तुम वहां पे दूसरे का गस्ब कर रहे हो, तो फिर उनके अंदर जो है अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं कल से मैंने भी इशारे पे रुकना है। हमारे यहाँ मजहब की वजह से ज्यादा लोग आवाज और मोटिवेट होते हैं रादर देन वो कानून के। तरक्की पजीर ममालिक है ना बिलाल भाई, वहां पे 2 चीजों में लोग जज्बाती होते हैं, सियासत में और मजहब में। ये पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड है। हाँ जी, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में ज्यादा होता है। लेकिन हेलमेट के ऊपर फर्क पड़ा है जी। लेकिन पिछली सवारी फिर भी नहीं पहन रही, पिछली सवारी नहीं पहन रही। हमारे यहाँ हम लीनियंसी देते हैं, एज अ कल्चर हम लीनियंसी देते हैं कि पीछे ज्यादातर बच्चे या खवातीन बैठी हैं तो हम लीनियंसी देते हैं। हम 3 सवारियों में भी औरतें 2 बैठी हैं तो हम फिर भी थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये हमारा एक कल्चरल ट्रेंड है जो कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो कानून अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ एहतराम खातून एक्सेस करता है बाकी चीजों को। मैं एक शख्स जो है वो ऑन ड्यूटी है, उसका रोजा भी है, उसने ज़ाहिर घर का भी कुछ खर्चा कर देखना होगा, वो वहां पे सड़क पे खड़े होके जब रोजा खोलता है तो उसको लुक आफ्टर कौन करता है? वो लेकर जाएगा अपना पानी। इस वजह से ये मेरे सारे ऑफिसर्स हमने ये मेक श्योर किया इस रमजान में
کہ لاہور میں ہر افسر، گیزٹڈ افسر تک، ہر ایس ایچ او باہر جہاں پہ ہمارا جوان کھڑا ہے اس کو وہاں پہ افطاری پہنچائیں گے، اس کے ساتھ افطاری کریں گے. اچھا عمل، قابل تحسین. کمال بات ہے. یہ اسپریڈ دیکھیں ذرا، کیا بات ہے. یہ پچھلے سال پہنچائیں گے اور وہیں کریں گے، وہیں پہ کریں گے ان کے ساتھ. کیا بات. دیکھیں وہ اگر ایک بندہ، ہم ہیومن سائیکی ہے نا، ہم سوچتے ہیں ایک سپاہی جو ادھر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جی افسران تو اپنے گھروں میں کرتے ہوں گے، گھروں میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ، اور میں ادھر ناکے پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے، اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نہیں، آپ کی ساری کمانڈ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے ڈیوٹی بہترین کرنی ہے. یہ وہ ٹائمز ہوتے ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں، یہ ولنریبل ٹائم ہوتے ہیں، یہ ولنریبل ٹائم ہوتے ہیں. سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، تراویح کے وقت جو بہت لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم. ولنریبل سے مطلب ہے کہ اس وقت زیادہ دشمن حملہ کر سکتا ہے. یس، اس ٹائم خرابی کا خدشہ ہوتا ہے. اس ٹائم یہ دیکھیں تسلی و تشفی کے لیے یہ بات مرہم رکھنے کے برابر ہے. دیکھیں ڈی آئی جی ساتھ کر رہا ہے، وہ چاہے بیچارہ جتنا مرضی تانگ ہوگا نا، وہ مطمئن ہو جائے گا. یہ تو بالکل یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ فورس کے ساتھ کنیکٹ کریں. اگر ایک دم زندگی میں ایک سین کٹ ہو اور فیصل کو کہا جائے کہ فیصل آپ اب جو ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں، کوئی کام وام نہیں ہے، کبھی ٹیلی فون پہ دل کیا کرے تو بات کر لیا کریں، یور لائف از ایزی، لیو ایز اے ریٹائرڈ پرسن، ول یو فیل ہیپی؟ او ایس ڈی شپ کے 8-9 مہینے میں نے گزارے، اس میں بہت اچھا اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت مشکل کام ہے. دوبارہ پولیس والا بننا پسند کریں گے؟ بالکل کریں گے. یہ بات ہے سر. وہ زیادہ دکھ کیا چیز دیتی ہے؟ رویہ کون سا رویہ جو پبلک کا دکھ دیتا ہے؟ وہ جو ایک چیز دکھ یہ دیتی ہے وہ اکثر یہ کہ جب ایک ہی طرح سے ہانک دیا جاتا، پنجاب پولیس یا اکراس دا بورڈ بس سارے پیڑے کیونکہ میرا چلان ہو گیا، اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ان سب لوگوں کے ساتھ جو بہترین نوکری کرنے والے، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری دیانتداری سے کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ سارے بھی اسی میں ہانکے جاتے ہیں. تو اس پہ دکھ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کے اندر اب ویسے میں نے دیکھا یہ مسجد کا کنسیپٹ بھی ہے نا آپ کے ہر پولیس اسٹیشن میں، یہ بہت بڑی چینجنگ یہ اصل میں. اچھا، جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں نا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کمرے ایلوکیٹ ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ، اس کو مصلی کہتے ہیں، مصلی مسجد کا قائم مقام ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی بڑی موٹیویشن ہے. ایک بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو کہا کہ اگر بندے کے گھر سے دور مسجد ہے تو اپنے گھر کے اندر کوئی مصلی قائم کرو. یہ تو بندے کے اوپر فرض ہے، یعنی مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے. عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ عید کا دن ہمارا سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تمام شہر عید کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد پولیس لائنز میں پھر پولیس والے اپنی عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو سارے شہر ان کی عید تب بھی ہونی ہے اگر شہری پرسکون پڑھ. اس کے فوری بعد ہماری پھر قبرستانوں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ قبرستانوں کی طرف رش کرتے ہیں. اس میں اولڈ اینیمیٹیز والے کیسز ہوتے ہیں، اس میں ویسے کراؤڈ ہوتا ہے، پھر وہ قبرستانوں کی ڈیوٹی. پھر اس کے بعد لوگوں کی موومنٹ، آنا جانا، کراؤڈ سڑکوں کے اوپر، ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو. پھر میرے جوان سڑکوں پہ کھڑے ہیں، پھر میں اور میرے سارے آفیسرز آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے اپنے جوانوں سے ملتے ہوئے. نہیں، عید کی چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد. پھر اس کے بعد جتنے آپ کے پارکس ہیں، پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ لوگوں نے، پھر ان پہ ڈیوٹی لگ جائے گی. تو عید کا پہلا دن تو ہمارا سارا دن بزی ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جائیں اپنے آفیسر سے بھی ملیں. فیصل، آپ نے ہماری طرف سے، ہماری ساری ٹیم کی طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے، ہمارے علماء اکرام کی طرف سے، آپ نے جا کے آئی جی صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور اپنے سارے افسران کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ان کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اور ہم اپنا اتنا شکریہ بھی ان کا ادا نہیں کرتے جتنا کہ ان کا حق بنتا ہے. ہم اس پہ شرمندہ ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور آپ لوگ جب وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے جیسا ادارہ جو لاکھوں بورے راشن بانٹتا تھا، ہم سر پکڑ کے بیٹھے میں، لاکھوں اپلیکیشنیں، لوگوں کو کیا دیں؟ کچھ ہے ہی نہیں. اچھا، ہمارے ساتھ حشام الہی ظہیر بھی ہیں اور علامہ حسن رضا باقر بھی ہیں. حشام بھائی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حشام بھائی. حسن رضا بھائی، آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن جو بہت بڑا لگتا ہے، اور آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ مسجد عمر بن خطاب کی آپ کے سامنے رسید آئی. آج آپ کے پاس اس پلیٹ فارم کے اوپر موقع بھی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں اور یہ شیعہ سنی کا جو ایک ڈیفرنس پیش ہوا ہے وہ بھی کم ہو. کہ آپ نے وہ پرچی پکڑی، اس کے اوپر مسجد عمر بن خطاب لکھا تھا، تو آپ اس کو پڑھ نہ سکے اور آپ نے وہ پرچی ڈال دی.
تو اس کے بعد اہل سنت کا جو دل تھا نا وہ ایک ناراضگی کی طرف چلا گیا، اور اہل سنت عوام کے دل میں یہ آپ کے بارے میں یہ سوالات ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آن ایئر اس کو کلیئر کریں۔ ویسے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو افطاری کرواتا ہے، سحری کرواتا ہے، وہ پورے کے پورے روزے کا اجر بھی پاتا ہے۔ یہ آپ کے ساری جو ہے آپ کی خدمات اچھی ہیں، لیکن دیکھیں یہ کراچی سے جو آج کے دن امام بارگاہوں سے آئے ہیں، دیکھیں لکھا ہوا یہ ویلفیئر ہے، جو ویلفیئر اداروں کے ہیں، جو این جی اوز کے لیٹر ہیڈ آ رہے ہیں، یہ ہیں، یہ بھی ویلفیئر ہیں، یہ یو سیز کے ہیں، جو یو سی کونسل ہوتی ہیں ان کے ہیں، یہ جامع مساجد ہیں، اسی طرح یہ بھی جامع مساجد۔ دیکھیں ایک ایک دن میں اتنی مساجد کے لیٹر ہیڈ آ رہے ہیں، ایک ایک لیٹر ہیڈ پہ 200 300 400 800 راشن مانگا جا رہا ہے۔ ہر مسلک دیکھیں، کسی بھی دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کس مسلک، یہ ہے جامع مسجد شاہ فیصل کالونی کی مسجد ہے۔ جی ظفر بھائی۔ جی سر، ہم کووڈ میں راشن بانٹ رہے تھے اور ہم نے صرف ایک اعلان کیا تھا کہ آپ اپنی مسجد، مدرسے، چرچ، گردوارے، کسی کا بھی لیٹر ہیڈ لائن، جتنا راشن لکھا ہوگا ہم دے دیں گے۔ ہم روزانہ تقریباً 30-35 ہزار بورے راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم کے سربراہ نے ہمارے خلاف ایک ویڈیو ڈالی کہ جی یہ جی ہمارے مدرسوں کا نام لے رہا ہے اور یوں کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور عزت خراب ہو رہی ہے، اور میرے خلاف۔ اچھا وہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ راکٹ لانچروں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، ریاست پاکستان نے پکڑا ہے، ڈان اخبار میں ان کی تصویریں شائع ہوئی، تو انہوں نے یہ ایک ویڈیو ڈالی بہت خطرناک قسم کی کہ بھائی آج کے بعد اگر آپ نے نام لیا تو ہم کچھ بھی کر گزریں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نام نہیں لیتے۔ میرا اپنا گھر جو ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ گھر جامع مسجد گلشن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہے، انچولی بلاک 20، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تو میں نے کیا کیا اس دن، میں نے کسی مسجد، مدرسے، چرچ، گردوارے کا نام نہیں لیا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی تو میں نام نہیں لیتا۔ میں نے بولا کہ یہ دیکھیں ڈی سی کی طرف سے لیٹر آیا ہوا ہے، سیاسی پارٹیاں لیٹر دے کے بھیج رہی ہیں ہمیں، یہ دیکھیں میونسپل کمشنر ہمیں لیٹر بھیج رہا ہے، ایم این اے بھیج رہا ہے، اور یہ دیکھیں مساجد کے بھی لیٹر آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہی صاحب نے جو یہ کیمپین چلا رہے تھے، ملک میں نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے تھے، انہوں نے پھر اس کو اٹھایا، پھر نفرت۔ دیکھیں میں واحد تنظیم ہوں این جی او جو آنے والے کسی شخص سے یہ نہیں پوچھتا تمہارا مسئلہ کیا ہے، بہت صحیح بات کرتے ہیں مذہب کیا ہے۔ ظفر بھائی بہت اچھی بات کرتے ہیں۔